اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کراچی پریس کلب کی فنڈنگ کون کرتا ہے, کہاں سے پیسہ آتا ہے, امپلائیز کو پیسے کیسے دیتے ہیں, سیلریز کیسے دیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو تو کوئی سیلری ملتی ہی نہیں ہے. بالکل. اور آپ لوگ تو بلا معاوضہ, جی بلا معاوضہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ لوگ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جی اور سندھ حکومت اور مین ہمارا جو ڈونیشنز ہے یا گرانٹ ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے بجٹ میں طے ہے. پچھلی دفعہ جو ہے 5 کروڑ تھے, لیکن الحمدللہ شرجیل انعام میمن کی کوششوں سے وہ انہوں نے جو ہے بڑھا دیے. اب جو ہے بجٹ میں ہمیں پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کتنی اماؤنٹ ہے, لیکن پاسبلی 2-3 کروڑ انہوں نے جو ہے بڑھا لیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ سب سے بڑا جو ہمارا جو فنڈنگ کا ایشو ہے یا گرانٹ کا ہے وہ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم مختلف پروگرامز کرتے ہیں. کراچی پریس کلب میں ایک ہال ہے جس میں ہم جو ہے جو پارٹیز آتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا کمرشل ہوں یا جو, ان سے 25,000 روپے لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی غریب اور مظلوم لوگ آئیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو پیسے نہیں لیتے, جس میں اسٹوڈنٹ ہیں یا بہت سے ایسے مظلوم لوگ ہیں جن کی آواز باہر نہیں سنی جاتی, ہم ان کو کراچی پریس کلب میں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں بلا معاوضہ. بالکل سر یہ بات تو ہے. اچھا سر تھوڑا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ شادی کب ہوئی, ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں, کیا نام ہے, کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی میں اصل میں ہماری تو بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. قبائلی لوگ ہوتے ہیں بلوچوں میں یا سندھیوں میں, تو میری بہت مطلب میں جب بہت ہی زیادہ جب جوائن کیا تھا اس وقت میری شادی ہو گئی تھی. میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں جو ہے دوحہ قطر میں, ایک سدرا ہے, ایک مہر ہے اور ایک سعدیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میری جو سارے جو سسرالے ہیں وہ قطر میں ہوتے ہیں. اچھا. اور میری وائف بھی وہیں جو ہے پیدا ہوئی, وہیں پڑھی. تو بنیادی طور پر ہم جو ہے 2 جگہوں پر 3 جگہوں پہ ہیں, کراچی, اپنا دوحہ اور دوسرے جگہ. اچھا بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کی سہیلیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل. اور تو جب آپ یہاں ہوتے ہیں, کوئی ویکیشنز ہوتی ہیں, کچھ بھی اس طرح چھوٹا بڑا دن آتا ہے, تو بچے مس کرتے ہیں یا آپ ملنے جاتے ہیں؟ میں بالکل ملنے جاتا ہوں, بلکہ ہر سال میرا ایک ٹور ہوتا ہے, وہ بھی آتے ہیں. ابھی بھی وہ تقریباً یہ میرے خیال میں 8 یا تاریخ کو ایک بیٹی آ رہی ہے میری ماشاءاللہ. تو ہمارا جو ہے نا وہ ابھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا دور ہے, صبح شام ہمیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا. ویڈیو کالز پہ پہلے کے زمانے میں خط لکھا جاتا تھا یا کیسٹوں کے ذریعے لوگ میسج بھیجتے تھے, لیکن ابھی تو ویڈیو کال ہے, سوشل میڈیا نے ایک جو ہے دنیا کو بالکل سمیٹ لیا. جی بالکل. اچھا سر جو ہمارے پاکستان کے کراچی کے سندھ کے جو حالات ہو رہے ہیں, کافی سارے صحافیوں کو مارا جا رہا ہے, شہید ہو رہے ہیں, ان کا اب تک کوئی پرسان حال نہیں ہے. کافی مظاہرے ہوتے ہیں اور ہم سب اس میں موجود ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ مطلب ڈیڈ لائن بھی دیا جاتا ہے, معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ہیں اور ان کو پکڑا جائے. دیکھیں یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, صرف سندھ کا ایشو نہیں ہے, بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک جو ہے ہم جو ہے وہ سیف نہیں ہیں. مختلف جو ہے ہمیں تھریٹس ہیں, اس میں ہمیں سیاسی پارٹیوں کے بھی ہیں, مذہبی پارٹیوں کے بھی ہیں, مافیاز کے بھی ہیں. تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو, لیکن یہ ریاست کا فرض ہے, چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو, کہ ان کی لائف کو پروٹیکٹ کرے. اور اس سلسلے میں ہماری تحریکیں بھی چلی ہیں اور ہم نے کراچی پریس کلب نے ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کوئٹہ پریس کلب میں جو ہے تالہ بندی ہوئی, اس پہ بھی ہم نے سیاہ منایا. یہ نصر اللہ گڈانی کی شہادت ہوئی تو اس پہ بھی کراچی پریس کلب نے جو آواز اٹھائی, اور ہم اس فورم پہ بلکہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. جان محمد مہر کا بھی واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینیوس ہم نے ایک تحریک چلا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.
اور یہ تحریک جو ہے کافی آگے تک جو ہے نا وہ چلی ہے. جی بالکل, جو ہے اس کو لیڈ ہی کراچی پریس کلب ہی کر رہا ہے. ہم نے تمام جو ہمارے جو KOJs ہیں, PFUGs کے جتنے فیکشنز ہیں ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن بھی ہے, اور ہماری مسلسل ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور جو ہے اس سلسلے میں ہم نے جو ہے ہمیشہ ہر اول دستے کا رول پلے کیا ہے. اچھا, صحافیوں میں کہتے ہیں کہ بھئی اتنے جو صحافیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, صحافیوں میں گروپ بندی ہے, دھڑا بندی ہوئی ہے, آپس میں ان کی الگ الگ سب کی چھوٹی چھوٹی یونینز ہیں. کیا کہیں گے سر, یہ ایسا ہے؟ اگر ہے تو ایسا کیوں؟ دیکھیں, یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس پوری سوسائٹی کا المیہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا جو بھی سول سوسائٹی کو بھی دیکھیں آپ, صحافیوں میں بھی ظاہر ہے وہ سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, تو ظاہر ہے یہ گروپ بندی ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ لیکن اس گروپ بندی کے باوجود بھی کراچی پریس کلب جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور ان سب کو جو ہے ہم ملا کے ان کے ساتھ ہم جو ہے شانہ بشانہ جدوجہد کرتے ہیں. یہ ہم احساس جو ہے ختم ہو جاتا ہے کہ مختلف فیکشنز ہیں.